السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 سے 149 تک انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول۔ قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق گزر گئے ہیں اس سے پہلے بہت سے رسول۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا پس اگر نبی علیہ السلام فوت ہو گئے یا قتل کر دیے گئے، انقلبتم تو تم پلٹ جاؤ گے، علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر، یعنی واپس کفر میں چلے جاؤ گے۔ ومن ینقلب علی عقبیہ، اور جو شخص پلٹ جائے گا اپنی ایڑیوں پر، فلن یضر اللہ شیئا، پس ہرگز نہیں نقصان کر سکے گا وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی۔ یعنی اگر کوئی شخص دین کو چھوڑ کر کفر میں پلٹ جائے گا تو اس میں اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، اس کا اپنا ہی کچھ باقی نہیں بچے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بدلہ عطا کرے گا۔ یہ جنگ احد کا ایک اہم واقعہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور آپ گر گئے تو کسی کافر نے یہ افواہ پھیلا دی کہ آپ شہید کر دیے گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے دل نبی علیہ السلام کی محبت سے معمور تھے، بھرپور تھے، یہ ان میں سے بعض سست ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ اگر اللہ کے نبی ہی نہیں رہے تو ہم نے جہاد کیوں کرنا ہے، تو وہ سست ہو کر بیٹھ گئے۔ جب بعض اکابرین صحابہ نے ان کو دیکھا تو پوچھا کہ بھئی تم اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ تو کہنے لگے کہ جب اللہ کے نبی ہی نہیں رہے تو ہمیں جہاد کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی، دیکھو کہ ہم تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، یہ ہماری تمام عبادات، ہمارا جہاد، یہ سب کچھ ہے تو اللہ کے لیے ہے، تو اللہ تو زندہ ہے۔ تو پھر اس چیز نے ان کے دلوں میں حوصلہ پیدا کیا اور انہوں نے پھر اٹھ کر لڑنا شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس جنگ میں سرخرو کیا۔ تو اس آیت میں ہمیں ایک یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور نوع انسانی میں سے سب سے اعلیٰ مقام کے ہیں کہ آپ کے مقام کا کوئی اور نہیں۔ دوسرا ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہماری عبادات یہ اللہ کی خاطر ہیں، ہم اطاعت اس کے رسول کی کرتے ہیں لیکن ہیں اللہ کی خاطر، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اسی سے اجر حاصل کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قاصد اور پیغام لے کے آنے والے ہیں، اور آپ کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق ہی ہم عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے یہ اجر اور مقام پا سکیں گے۔ تو یعنی جنگ احد کی اس کمی کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں اشارہ کیا۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے دراصل مسلمانوں کو تنبیہاً بیان کی تھی کہ کچھ وقت کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، تو کیا تم اس وقت بھی اللہ کے دین کو چھوڑ دو گے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا شروع کر دو گے؟ تو پھر جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی واقعی ہی وفات ہو گئی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھبرا گئے اور صحابہ کرام میں سے بہت سے لوگ پریشان ہو گئے۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتی ہیں کہ وہ تشریف لائے، انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا اور آپ کو بوسہ دیا، اور پھر وہ رو پڑے، اور پھر جب باہر گئے تو لوگوں کو یوں گفتگو کرتے ہوئے دیکھ کر وہ ممبر پر چڑھے اور انہوں نے اس وقت یہی آیت پڑھی تھی کہ وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے یوں لگا کہ جس طرح یہ آیت اب اتری ہے، یعنی اس طرح اس آیت نے دلوں کو مؤثر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تنبیہاً اس آیت کو نازل کیا تھا کہ اگرچہ اس جنگ میں یہ واقعہ نہیں ہوا لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہمیشہ رہنا ناممکن ہے۔
اگلی آیت میں فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور کسی بھی نفس کے لائق نہیں ان تموتا، یہ کہ وہ فوت ہو جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی شخص بھی نہ زندہ رہ سکتا ہے نہ فوت ہو سکتا ہے۔ کتابا مؤجلا، یہ لکھا ہوا ہے وقت مقررہ کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا وقت مقرر لکھ لیا ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا عام لوگ، اللہ کے حکم کے بغیر نہ کوئی زندہ رہ سکتا ہے نہ کوئی مر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی کسی پر قاتلانہ حملہ بھی کر دے، کسی کو قتل کرنے کی کوشش بھی کر دے، اگر اللہ کی طرف سے اس کی زندگی ہے تو وہ بچ جائے گا، اور اگر اللہ کی طرف سے زندگی نہیں ہے تو پھر ہی قتل ہوگا۔ ایسے ہی بعض لوگ جن کا وقت مقرر ہوتا ہے اور وہ قتل ہو جاتے ہیں، تو وہ قتل نہ بھی ہوں، انہوں نے اپنے وقت پر مرنا ہی تھا، ان کا ٹائم ہی اتنا تھا۔ فرمایا کہ ہر ایک کا وقت لکھا جا چکا ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو شخص دنیا کے ثواب کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کو اس میں سے دے دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کے ثواب کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کو اس میں سے دے دیتے ہیں۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب ہم شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیں گے۔ یعنی جنگ احد میں بھی دو طرح کے لوگ تھے، ایک تو وہ تھے جو مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے گئے تھے، اور ایک وہ تھے جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو فرمایا کہ جس طرح کا کسی کا ارادہ ہے اسی طرح کا اس کو اس کا بدلہ مل جائے گا۔ یعنی اب دیکھیں کہ بعض اوقات ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ ہماری عبادت اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ وہ کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ بڑے لوگ تہجد پڑھتے ہیں کہ اس سے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، بڑے لوگ تسبیحات کرتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، یا اپنی کسی بیماری کے لیے، یا کسی اور چیز کے لیے، تو ان کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوتا بلکہ اپنے مقصد کا حصول ہوتا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ان کو وہ مقصد اللہ نے ان کی قسمت میں لکھا ہے تو ان کو حاصل ہو جائے گا، اور اگر نہیں لکھا تو نہیں حاصل ہوگا، اور لیکن ان کے اس پڑھنے کا کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ بھی پڑھیں، کوئی سورت پڑھیں، کوئی آیت پڑھیں، کوئی دعا پڑھیں، بار بار پڑھیں یا ایک بار پڑھیں، تو ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے، کیونکہ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ سب کچھ دے دیتا ہے، شفا بھی وہی دیتا ہے، بیماری بھی اسی کی طرف سے آتی ہے، اور ہر قسم کی سہولت، نعمت، سب چیزیں وہی دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جنگ احد میں بھی جن لوگوں کا ارادہ مال غنیمت کا تھا ان کو تھوڑا بہت مل گیا، اور جن کا ارادہ آخرت کا تھا اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کا اجر عطا کر دیں گے۔ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی ایسے کہ قاتل، لڑائی کی، معہ، ان کے ساتھ مل کر، ربیون کثیر، بہت سے رب والوں نے۔ ربیون، یہ ربیون کی جمع ہے، اور ربانیون اور ربیون کا ایک ہی معنی ہے، یعنی رب والے، اللہ والے۔ تو نبیوں کے ساتھ ہمیشہ جو لوگ مل کر لڑتے رہے وہ اللہ والے ہی ہوتے رہے، یعنی جو غیر اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں وہ نبیوں کے ساتھ نہیں ہوتے۔ یہ بات بتائی گئی ہے کہ انبیاء کے ساتھی وہی ہیں جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، دوسرے نہیں ہیں۔ فما وہنوا لما اصابہم، پس وہ سست نہیں ہوئے اس تکلیف کی وجہ سے جو ان کو پہنچی، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں پھر ان کے اوپر جو مشکلات آئیں یا جو تکلیفیں آئیں اس کی وجہ سے وہ کمزور نہیں ہوئے۔ وما ضعفوا وما استکانوا، اور نہ ہی وہ کمزور ہوئے اور نہ ہی وہ تھکے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت میں یہ تین لفظ استعمال کیے گئے ہیں، وہن اور ضعف اور استکانۃ۔
دراصل یہ تینوں ہی قریب المعنی ہیں، ان کا معنی کمزوری اور بے ہمتی ہی ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو ترتیب سے ذکر کیا ہے۔ تو وہن کا معنی ہوتا ہے دل سے ہمت کا ہار جانا۔ ضعف کہتے ہیں عام جسمانی کمزوری کو، یعنی بندہ اپنی کمزوری کا اظہار کرے۔ اور استکانہ و مستکانو، استکانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے سامنے ہمت ہار جانا، دشمن کے سامنے حوصلہ کم کر دینا، ہمت ہار جانا۔ تو جو مسلمان ہیں، جو رب والے ہیں، ان میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں۔ نہ وہ دل سے ہمت ہارتے ہیں، نہ وہ عام طور پر کمزوری دکھاتے ہیں، اور نہ ہی وہ دشمن کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ بڑی پامردی سے سینہ سپر ہو کر اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے۔ یعنی صبر ان تینوں چیزوں کی موجودگی کا نام ہے کہ انسان اندر سے بھی مضبوط ہو، اور یعنی اپنے جو اس کے جسمانی افعال ہیں، لڑائی کا جو انداز ہے وہ بھی بڑی مضبوطی کے ساتھ کرے، اور دشمن کے سامنے وہ سینہ سپر رہے، عاجزی کا اظہار نہ کرے۔ جب یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو پھر وہ صابر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو صابرین سے ہی محبت ہے، اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اور نہیں تھا ان کا کہنا مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، وإسرافنا، اور ہماری زیادتیاں، فی امرنا، ہمارے معاملے میں، یعنی ہم سے جو گناہ ہو گئے ہیں، جو ہم اسلام کی حدود کو چھوڑ کر آگے نکل گئے ہیں، وہ ہمیں بخش دے۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم ثابت رکھ۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں مدد عطا فرما کافروں کی قوم کے خلاف۔ تو اس میں بھی یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ جو مومنین ہوتے ہیں وہ صرف اپنے زور بازو پہ نہیں لڑتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، اور ان کا سارا توکل اور سہارا اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، یعنی ہماری اندرونی کیفیت درست کر دے، کیونکہ جب بندے کے اندر گناہ ہوگا نا تو پھر اس میں وہن پیدا ہو جائے گا، پھر اس کے اندر سستی آ جائے گی، وہ دلی طور پر کمزوری کا اظہار کر بیٹھے گا۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور جب بندہ اسلام کی حدوں کو پھلانگتا ہے نا گناہ کرتے کرتے، تو پھر اس کے اندر ضعف آ جاتا ہے کہ اس کے ظاہری جو افعال ہوتے ہیں نا، کہ مثلاً اب پہلے تو دل میں ہی تھا، نماز تو پڑھ لیتے تھے لیکن بے دلی سے، پھر گناہ کرتے کرتے یہ حالت ہو جاتی ہے کہ نمازوں میں سستی آنا شروع ہو جاتی ہے، یا بہت تیزی آ جاتی ہے، یا ان میں خشوع خضوع نہیں رہتا۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، جب یہ چیز انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے نا تو پھر بندے کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، اس لیے وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اب یہ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، ہمارے قدموں کو مضبوط رکھ، یہ وَمَسْتَكَانُوا کے بارے میں ہے کہ یعنی جب قدم مضبوط ہوں گے تو پھر وہ دشمن کے سامنے اپنی بے ہمتی کا اظہار نہیں کریں گے۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں کافروں کی قوم کے خلاف مدد عطا فرما۔ یعنی مسلمان اپنے زور بازو پہ توکل نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا جاری رکھتا ہے، اور اللہ ہی اس کی مدد کرتا ہے، اور اس کی مدد کے بغیر مسلمان کچھ بھی نہیں۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا دنیا کا ثواب، وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا اچھا ثواب بھی، یعنی دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا اچھا ثواب بھی دے دیا۔ دنیا میں ان کو کیا ملا؟ عزت ملی، شان ملی کہ آج بھی ہم ان کے تذکرے کرتے ہیں، مال غنیمت ملا، دشمن کے اوپر رعب و دبدبہ حاصل ہوا، مسلمانوں کی حکومت پھیل گئی، اور دنیا پہ اسلام کا بول بالا ہوا۔ وحسن ثواب الآخرہ،
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت کا بھی اچھا ثواب عطا کیا کہ کئی صحابہ اس طرح کے تھے کہ جن کی وفات یا شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی تو آپ نے ان کے لیے جنت کی بشارت سنائی اور فرمایا کہ اس صحابی کے جنازے میں اتنے ہزار فرشتے شریک ہوئے، اس صحابی کو فرشتوں نے غسل دیا، یا اس کا استقبال فرشتوں نے کیا، یا یہ صحابی جنت میں میں نے اپنے پروں کے ساتھ اڑتا ہوا دیکھا، یعنی مجھے دکھایا گیا، کیونکہ وہ اس کے بازو کٹ گئے تھے سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اچھے ثواب کی خبریں ہمیں پہنچائیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے، یعنی جو محسن ہیں، اللہ کے عبادت کو بہت اچھے طریقے سے کرنے والے ہیں۔ احسان کیا چیز ہے؟ احسان یہ ایمان کا ہی بلند ترین درجہ ہے کہ پہلے بندہ مسلمان ہوتا ہے، پھر اپنے عمل کی وجہ سے مومن بنتا ہے، پھر وہ احسان کے درجے پر پہنچتا ہے کہ ہر عبادت کو بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو محسنین ہی پسند ہیں۔ تو محسنین وہ ہیں جو اپنے زور بازو کے ساتھ ساتھ اللہ پر یقین اور توکل اور دعا بھی جاری رکھتے ہیں۔ آج بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑے بڑے معاملات میں، بڑی بڑی مہمات میں جہاں کوشش کرتے ہیں تو اس کوشش کے ساتھ ساتھ دعا بھی جاری رکھیں۔ مثلاً سب سے بڑی مہم ہماری زندگی کی ہے اپنی اولاد کی تربیت اور پرورش، تو اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے، یعنی ان کی تہذیب کے ساتھ ساتھ دعا بھی جاری رکھنی چاہیے۔ اسی طرح اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ دعا بھی جاری رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بخشش اور مغفرت سے نوازے اور ہمارے پر رحم فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔